बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ अली मलिक और हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपसे मोहम्मद अली सदपारा के बारे में बात करेंगे, जो कि 13 दिन बाद उनकी मौत की बाकायदा उनके बेटे ने स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्दीक कर दी है। और इसके साथ ही हम जो यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके आज सेनेटर के लिए जो कागजात थे वो मंजूर हुए हैं। उन पर एतराज़ात उठाए गए थे कि इनको नाअहल करार दिया गया था और ये अहल नहीं है इलेक्शन लड़ने पे, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अपनी कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली सदपारा जो कि अपनी K2 विंटर एक्सपीडिशन के हवाले से दूसरी अटैम्प्ट में कोशिश कर रहे थे। पहली अटैम्प्ट में उनको वापस आना पड़ा था, मौसम की शिद्दत की वजह से। लग रहा था कि 3 से 4 घंटे बाद खबर आएगी और वो सर कर चुके होंगे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। तकरीबन 5 फरवरी को उन्होंने दोबारा अपनी दूसरी अटैम्प्ट का जो है वो आगाज़ किया। उनके साथ उनके बेटे साजिद अली सदपारा भी थे। 2 और जो कोई पैमा हैं वो भी गैर मुल्की, वो भी साथ थे। लेकिन उनकी आज बाकायदा उनके बेटे ने स्कर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तस्दीक कर दी है। और ये बहुत ही दिलगीर और अफसोसनाक ख़बर है कि उनके बारे में ये बता दिया गया है कि जितने भी 12 दिन में कह लें कि उनकी जब से वो लापता हुए थे तीनों, उनकी सर्च जारी थी, मुल्क की तारीख का भी और इवन दीगर ओवर द वर्ल्ड जो है ये बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन था और माहिरीन भी शामिल थे उसमें, कोई पहमेई के हवाले से, जो कि तजर्बाकार लोग, और एयरफोर्स भी पाकिस्तान की, पाक आर्मी भी। उनके बेटे ने उनके इन तमाम इदारों का भी शुक्रिया अदा किया है और अपने वालिद के मिशन को जारी रखने का भी अदा किया है। तो नाज़रीन, यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि जहाँ पाकिस्तान का इमेज जो है एक नेगेटिव हवाले से सर्च किया जाता था गूगल पे, दीगर जो मतलब इंटरनेट के जो ज़राए हैं या मीडिया है उस पे, वहाँ पे टेररिज्म के हवाले से, करप्शन के हवाले से, धोखाधड़ी के हवाले से, उकरबा परवी के हवाले से मसाइल मतलब बेपना। लेकिन वहाँ पे साजिद अली सदपारा और उनके वालिद मोहम्मद अली सदपारा जो है, उनकी इस जुर्रतमंदाना कोशिश से जो है पाकिस्तान के इमेज को K2 के नाम से, K2 विंटर के नाम से और इसी तरह K2 विंटर एक्सपीडिशन के नाम से सदपारा, अली सदपारा, साजिद अली सदपारा, स्कर्दू, शिगर, मतलब उस उन्वान से जो है गूगल के ऊपर बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा तादाद में सर्च किया गया और पाकिस्तान का उनके एक इस जुर्रतमंदाना स्टेप से पाकिस्तान का एक बेहतरीन और सॉफ्ट और साफ शफाफ जो है और अमन कौम और मुल्क होने का इमेज दुनिया के सामने गया है। हम उसको सलाम पेश करते हैं, लाखों सलाम है हमारे। और इसी तरह अभी आप देख सकते हैं कि कई खबरें ऐसी लग रही हैं नेट के ऊपर जी, खुशखबरी और मुआवजा हो गया और सदपारा आ गए और अपने मतलब उसको व्यूज़ के लेने के लिए इस तरह गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में, या आप कह लें कि लोगों के जज्बात से खेलने के लिए इस तरह की खबरें दी जाती रही। मैं आज ही उनकी बेटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें उन्होंने अपने वालिद की तस्दीक की है कि मौसम की शिद्दत को देखा जाए और जिस तरह से कोशिश की गई है, तो कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा इशारा, कोई ऐसे फुटेज नहीं मिल सके कि हमें अंदाज़ा हो कि उनके ज़िंदा होने की कोई उम्मीद है। क्योंकि वहाँ 60+ -60+ वहाँ टेम्परेचर मुसलसल रहा है और इस मौसमी शिद्दत के बावजूद जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की गई है, ऑपरेशन होता रहा है। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि कल होनी थी, बल्कि 15 को होनी थी, 15 फरवरी को, और वो मुलतवी करके 2 दिन मज़ीद ऑपरेशन किया गया। लेकिन आज उनका 18 को बाकायदा उसका मीडिया टॉक हुई और ऐलान कर दिया गया है। साजिद अली सदपारा के साथ हम इज़हार ताज़ियत भी करते हैं, हमदर्दी भी करते हैं और दुआ गो हैं कि वो अपने वालिद के मिशन को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि
اس طرح کے کئی لوگ ہیں جس طرح سے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ چلے آؤ تمہیں پہاڑوں کے قسم اور پہاڑوں کے بیٹے اور جگر کا ٹکڑا، جہاں ہر کوئی اپنے اپنے سوچ اور کہہ لیں کہ محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا قومی المیہ ہے، قومی رویہ ہے کہ ہم جب ان کی زندگی میں کوئی بھی اس طرح کے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، میل ہوں فیمیل ہوں، ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے۔ جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں مطلب اس دنیا کو چھوڑ کے، تو پھر ہم کہتے ہیں یار بندہ بہت قیمتی تھا، بندہ بڑا اس کی ویلیو تھی اور بہت اہم تھا، اور یہ رویہ جو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ یہاں ختم نہیں ہو جائے گا۔ جس طرح اب ہم ساری قوم کہہ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، پھر آئندہ بھی اسی طرح کئی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اسپیشل ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے جو کہ رورل ایریا کے ہوتے ہیں، جو دیہی علاقوں سے ہوتے ہیں، دور دراز علاقوں سے ہوتے ہیں، جن کی اپروچ نہیں ہوتی، کیونکہ پاکستان کے اندر سفارش کا کلچر ہے، کرپشن کا کلچر ہے، ریفرنسز چلتے ہیں، اور ایک دوسرے کی قربہ پروری کا دور دورہ ہے، تو اس طرح کے باصلاحیت لوگوں کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا۔ امیدوار ہوں، مطلب دعا کرتے ہیں کہ حالات ملک کے اچھے ہوں اور باصلاحیت لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے۔ تو ناظرین، یہاں ایک بات میں یہ بھی کرتا چلوں کہ یہ سردی کی جو مہم ہے، اس میں 10 نیپالیئن نے جو ہے باقاعدہ ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ K2 کو سردی میں سر کسی نے نہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے سر کیا۔ ساجد علی ستپارہ اور ان کے والد محمد علی ستپارہ بھی یہی کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کا ریکارڈ بنائیں، اور سردیوں میں ہم بھی K2 کو جو ہے جہاں دیگر دنیا اور ملک سے لوگ آتے ہیں، ہم بھی اس کو مطلب سر کریں۔ تو اس لیے انہوں نے کوشش کی۔ راستے میں آخری ٹائم جو ہے 8200 میٹر کی بلندی پہ ان کو ان کے بیٹے نے جو ہے مطلب آگے بڑھنے کے لیے مطلب چھوڑا، اور وہ ریگولیٹر جو آکسیجن کا ان کا خراب ہونے کی وجہ سے ساجد جو ہے وہ نیچے آ گیا، اور وہ کہتا کہ مجھے تھا کہ سمٹ کر کے وہ واپس آئیں گے۔ بوٹل نیک جو ہے، مطلب یہ چیزیں بھی سرچ کی جا رہی ہیں لوگوں کو جن کو پتہ نہیں تھا زیادہ K2 کوہ پیمائی کے بارے میں، بوٹل نیک کیا ہوتی ہے یا سمٹ کیا ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں لوگ سرچ کر رہے ہیں۔ کتنا خرچہ آتا ہے غیر ملکی کوہ پیما کا جو ہے 50 سے 60 لاکھ خرچہ آتا ہے، ملکی کوہ پیما کا بھی 20 لاکھ 25 لاکھ خرچہ آ جاتا ہے۔ مختلف کمپنیاں یا گورنمنٹ سپانسر ان کو کرتی ہیں، یہ سارا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو وہ ساری رات انتظار ان کے کرتے رہے اپنے والد کا، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ ان کے ساتھ کیا مس ایپ ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا مطلب مشکل پیش آئی ہے کہ آج آخر اتنی بڑے آپریشن کے بعد اعلان کرنا پڑا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہے، یا ان کے زندہ رہنے کی جو امیدیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ لوگ خدا کی بارگاہ میں، خدا کے نزدیک کیا نہیں ہو سکتا، ابھی بھی امیدوار ہیں کہ ان سے محبت اور اس کے اظہار کی وجہ سے کہ وہ واپس آئیں گے، کیونکہ تینوں کے ساتھ ہی کیوں اس طرح ہوا ہے، ایک آدھ کے ساتھ ہوتا، 2 کے ساتھ ہو جاتا، یہ ایک مطلب امید ہے۔ جو وہ کہتے تھے کہ ہم ایگلو بنا لیں گے، برف کے گھر میں رہ لیں گے، یہ ایک امیدیں کی جا رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے۔ یہی محمد علی ستپارہ جو کہ دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں کو سر کر چکے تھے، 14 میں سے 8 کو سر کر چکے تھے، یہ ان کی نامی چوٹی ہوتی اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہوتا پاکستان ایز اے پاکستانی ہونے کے سردیوں میں K2 کو، کیونکہ K2 کی جو شرح اموات ہے مطلب سر کرنے میں جو کوہ پیما جاتے ہیں، ان میں سے 29 زندہ واپس نہیں لوٹتے۔ مطلب یہ خطرناک ترین چوٹی ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ جو دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے، 8600 مطلب 8800 میٹر جو ہے تقریباً بلندی پہ ہے، یہ 8611 پہ ہے، 200-250 میٹر کا فرق ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہی محمد علی ستپارہ جو کہ جس نے ابتدا کی کہ دنیا کے بہت سارے لوگ کوہ پیما یہاں آتے ہیں، تو ہم یہاں کے ہو کہ ہم اپنی ان چوٹیوں کو بلند سر کیوں نہیں کر سکتے۔ سیکنڈ ہینڈ چیزیں جو ہے دکانوں سے، شاپ سے لے کے کوہ پیمائی کی جو رسیاں ملتی ہیں، جو ایکوپمنٹ ہیں، ان میں بیگز ہیں، شوز ہیں، اور دیگر آکسیجن کے ماسک ہو گئے یا دیگر جو بھی اس میں کام آنے والے جو ہے اشیاء تھیں، وہ استعمال کرتے تھے۔ غریب غربت میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن ہمارے جو سربراہان ہیں یا ارباب اختیار ہیں، وہ اس طرح کے باصلاحیت لوگوں کا خیال نہیں کرتے۔ امید کرتے ہیں کہ آئندہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے گا۔
اور تاکہ صرف کوئی پہمائی کے شعبے میں نہیں بلکہ دیگر بھی گیمز میں اور شعبوں میں جو بھی باصلاحیت میل فیمیل بچے بچیاں جوان اور سب کا جو ہے سپورٹ کی جائے گی، انہیں موقع اور مواقع ملیں گے۔ میں یہاں یہ بھی کہوں کہ کوئی پیمائی کے وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی تھی، بغیر آکسیجن کے جا رہے ہیں، اور جب پتہ تھا کہ مینس ہے، بچنے کا چانس نہیں ہوگا تو یہ کیوں گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ بہت ہوتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، جان بوجھ کے بھی کسی کی پرسنالٹی کو یا اس کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا مطلب انجانے میں بھی۔ تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے بہت سارے شعبے ہیں زندگی کے جو خطرناک ہیں، وہ بھی پھر ہمیں چھوڑ دینے چاہیے، اس میں بھی موت کا یا زخمی ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ یہی میں کہوں گا کہ بر صغیر کے بارے میں بھی مختلف ہسٹری کی بکس میں ملتا ہے کہ بر صغیر جو ہے سب کانٹیننٹ، یہ بھی چاروں طرف سے مختلف خطرات میں قدرتی طور پہ گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف جنوب میں سمندر ہے، شمال میں جو ہے ہندوستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، ان کے شمال میں جو ہے یہی پہاڑی دنیا کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے ہیں، کوئی ہمالیہ اور کراکرم گلیشیئرز ہیں، ان کو بھی عبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح بنگلہ دیش اور اس سائڈ سے جائیں تو دلدلی علاقے ہیں، خطرناک زہریلے سانپ ہیں، اسی طرح درندے ہیں، شیر، ٹائیگرز اور دیگر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگلات ہو گئے، تو وہ ایک خطرہ ہے۔ اس طرف بھی لوگ بر صغیر کے نہیں جا سکتے تھے۔ کوئی ہمالیہ کراکرم سے ہوتے ہوئے آپ مغرب والی سائڈ سے آئیں تو آپ کو لگے گا کہ کوہ ہندو کش، کوہ سفید ہو گئے، وزیرستان کی پہاڑیاں، اور اسی طرح چاگی کا پہاڑی سلسلہ اور تورا بورا، اور یہ سارا سلسلہ ایسا ہے جو کہ کچھ افغانستان میں ہے، کچھ پاکستان میں ہے، نیچے تک سمندر گوادر تک جو ہے پہاڑی سلسلے ہیں۔ تو ہندوستان کے لوگوں کے لیے بحر جانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہی جوان ہیں کوئی پہمان جو ہے، ان کی جرأت اور جو کہ ان بلندیوں کو چھوتے ہیں، ان بلندیوں کو شکست دیتے ہیں، اور ان اونچی پہاڑوں کو اور ان اونچی چوٹیوں کو سر کر کے مواقع انہوں نے پیدا کیے اور آگے بڑھنے کے اور نکلنے کے، کہ بھئی اس ٹکڑے سے، سب کانٹیننٹ سے مزید پار بھی دنیا ہے اور لوگ ہیں اور ایک معاشرہ اور سوسائٹی اور زندگی ہے۔ تو یہ باتیں تھیں اہم جو کہ آپ کے سامنے کرنی تھیں، کیونکہ بر صغیر میں تو بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جی عرب سے لوگ مالابار اور دیگر جو ہماری وہ ہیں بندرگاہیں ہیں ہندوستان کی، وہاں پہ آئے، یا اس کے بعد برٹش یہاں پہ پہنچے، اسی طرح ولندیزی، پرتگالی، اسپینش، فرانسیسی یہاں پہ آئے، جنہیں بعد میں سب کو شکست دے کے برطانیہ آئی، اس پہ چھا گیا، اور برطانوی یہاں باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی، اور یہ سلسلہ آپ نے دیکھا کہ 1947 تک جو ہے باقاعدہ جا کے آزادی لی گئی۔ تو میں یہ یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بعد کی یہاں پہ لوگوں کی اور اقوام کی آمد ہوئی۔ اس سے پہلے اسی طرح کے، چاہے وہ جنگلوں سے کوئی گیا ہے، چاہے وہ ان گلیشیئرز کو پار کسی نے جرأت مندی اور جوان مردی سے یہ کام کیا ہے، یا سمندری راستوں سے انہوں نے سفر کیا، تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے مزید ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور سب کانٹیننٹ کے لیے مواقع پیدا کریے۔ تو ہم اس طرح کے لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور باصلاحیت لوگوں کے لیے امید کرتے ہیں کہ انہیں اپنے علاقے کے لوگ بھی، انہیں نیشنل سطح پہ بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی سپورٹ کیا جائے گا۔ یہ معمولی کام نہیں ہے کوئی پیمائی، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچہ آتا ہے، 50-60 لاکھ روپیہ غیر ملکی، اس پہ 20 سے 25 لاکھ ملکی کوئی پیمائی کا جو ہے خرچہ آتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، ہمیں اس طرح کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور سپورٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگلا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی جو کہ سابق پرائم منسٹر ہیں، اور انہیں ان کے وزارت عظمیٰ کے ٹائم جو کہ چیف جسٹس، سابقہ چیف جسٹس جو ہے افتخار چودھری نے نااہل قرار دیا تھا، آج ان کا باقاعدہ ایز اے سینیٹر کے طور پہ الیکشن لڑنے کے لیے ان کو اہل قرار دیا گیا ہے، اور یہ الیکشن ایک تحریک عدم اعتماد کے طور پہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد سے ان کا باقاعدہ ووٹ اندراج کرایا گیا، ملتان سے ان کا بیسیکلی تعلق ہے، تو یہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔
वज़ीर ख़जाना जो कि हफीज़ शेख हैं, उनके मुकाबले में यही हफीज़ शेख इसी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के जो है एक्स प्राइम मिनिस्टर के काबीना में एज ए वज़ीर ख़जाना या उसके काम कर चुके हैं। आज ये आपस में दू बदू हो के आमना सामना इनका। देखते हैं कि ये मुकाबला टफ है। पीडीएम सारी इसको सपोर्ट कर रही है। पीडीएम के सारे वोट भी इनको मिल जाएं तो फिर भी 15 से 16 वोट जो हैं मज़ीद चाहिए होंगे यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के लिए। तो इस वजह से ये भी बातें की जा रही हैं कि पीटीआई जो है कोशिश कर रही है कि ओपन बैलेट हो, ताकि उनके कोई अरकान असम्बली जो हैं वो अपना वोट पार्टी से हट के या पार्टी के ख़िलाफ़ जो है किसी उम्मीदवार को ना कास्ट कर सकें। तो इसको बड़ा अहम देखा जा रहा है। अगले वक्तों में आप देखेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी वाली सीट सबसे ज़्यादा उस पर बहस भी होगी, बातें भी होंगी और उस पर ले दे भी होगी। और यूसुफ रज़ा गिलानी अगर जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा धचका होगा हुकूमत को। और आइंदा सेनेटर के जो चेयरमैन सेनेट हैं उनकी भी सीट जो है वो डगमगाती हुई नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, इस तबसरे के साथ मज़ीद PSL भी आ रहा है या इन्हीं सियासी हवाले से हालात हाज़िर पे हम कोशिश करेंगे कि दिलचस्प और मालूमाती जो है तबसरे आपके साथ जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कीमती राय से भी हमें ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया।